سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا یہاں تک کہ رمضان کی آخری رات آ جائے، اور کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہے رات میں اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے سرخ یاقوت کا، اس کے 60,000 دروازے ہیں، ہر دروازے کے سامنے سرخ یاقوت کے موتیوں کا جڑا ہوا سونے کا ایک محل ہے۔ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رمضان کے اس دن تک، اور اس کے لیے ہر دن میں استغفار کرتے ہیں 70,000 فرشتے، صبح سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اور اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے میں جو وہ سجدہ کرتا ہے رمضان میں دن میں یا رات میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے کہ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک چلتا رہے۔ یہ ایک روزے کے بدلے میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے صحابہ کو رمضان کی قیمت، رمضان کے فضائل کو بیان فرمایا کہ جب پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب دروازے آسمانوں کے کھولے جانے، اس کا مطلب لکھا ہے محدثین نے، ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے نیک اعمال اوپر جا رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے اللہ کی رحمتیں نیچے نازل ہو رہی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ یہ روزہ داروں کی عبادات اور اس کے روزے اور تراویح اور اس کے قرآن کی تلاوت اور اس کی آہوزاری، یہ سارے مناظر جیسے اللہ دیکھ رہے ہیں ایسے فرشتے بھی آسمانوں والے دیکھیں کیسے اللہ کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر بندہ جب ایک سجدہ کرتا ہے رات میں تو اس سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں، کہ 20 رکعت تراویح پڑھی ہے تو اس کے 40 سجدے بن جاتے ہیں، 40 سجدوں کی نیکیاں، پھر فرائض کی ہر رات میں جتنے سجدے کرنا ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیاں دی جا رہی ہیں، اور پھر اس سجدے کے بدلے میں جنت میں ایسا محل بنایا جا رہا ہے، ایک تو وہ سونے کا ہے اور اتنا بڑا محل ہے کہ اس کے 60,000 دروازے ہیں، اور اس 60,000 دروازوں کے ہر دروازے کے سامنے ایک سونے کا سرخ یاقوت کا جڑا ہوا ایک محل الگ ہے، موجے موجے جنت میں۔ اور پھر اس سے اگلی بات فرمایا جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ اس رمضان کے اس دن تک سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک فرشتے دعا میں لگے ہوئے، یا اللہ اس روزہ دار کی بخشش کر دے، میرے اور آپ کے لیے فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ فرشتے جو نورانی مخلوق ہیں اور جو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں میرے اور آپ کی سفارشی بن کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ پھر ہر سجدے کے بدلے میں جو رمضان میں دن میں کرے یا رات میں کرے تو اس کے بدلے میں فرمایا کہ سواری پہ سوار ہو کر 500 سال تک چلتا رہے، وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا، ایسا درخت لگا رہے اللہ جنت میں ہر سجدے کے بدلے۔
کتنا یہ رمضان کی عظمت ہے کہ اعمال کی قیمت کس قدر بڑھ گئی ہے، ایک ایک عمل پہ کیا کیا کچھ اللہ دے رہے ہیں۔ تو اس لیے میں اور آپ تھوڑے سے حریص ہو کر کہ اللہ پاک کی محبت مجھے مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، اس کے لیے میں محنت کروں گا، رات کی تراویح میں بھی اور دن کے روزے میں خوب محنت کروں گا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر ہے، بس زبان کو لوگوں پہ تبصرے کے لیے استعمال نہیں کروں، کسی کا گلہ، کسی کی، جب کسی کی بات چلتی ہے تو ہماری عادت کچھ ایسی ہے کہ اس میں کسی نہ کسی کی غیبت اور چغلی، کوئی برائی ہو جاتی ہے، اور وہ روزے کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کی اچھائیاں بیان کریں، نیکیاں بیان کریں، کمالات اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، کیوں جی اس کی کوشش فرمائیں گے نا، خوب محنت کریں اور خوب اللہ سے مانگیں، اپنے لیے، اپنے عزیز و قریب رشتہ داروں کے لیے، بیماروں کے لیے، اور جو دنیا سے جا چکے ان کے لیے، اور جو بچے امتحان دے رہے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں، 10ویں کا امتحان چل رہا ہے، پھر 9ویں کا شروع ہو جائے گا، ان کے لیے بھی دعائیں کریں، اللہ انہیں اچھے نمبروں میں اعلیٰ پیمانے پہ کامیابی نصیب